لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم بات کریں گے کہ پیدل حج کیسے کیا جاتا ہے، اور اگر پیدل حج کرنا ہے تو ہمیں کتنا چلنا پڑے گا. لیکن اس سے پہلے میں آج کا اپڈیٹ دے دوں آپ کو. ابھی تک 446 فلائٹس ہندوستان کے مختلف شہروں سے سعودی عرب آ چکی ہیں، اور تقریباً 1,05,250 حاجی جو ہیں وہ سعودی عرب پہنچ چکے ہیں، اور پوری دنیا سے تقریباً 20,05,231 حاجی سعودی عرب پہنچ چکے ہیں. افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے کہ 27 حجاج کرام اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سعودی عرب میں عید کا چاند ہو چکا ہے، اور اس اعتبار سے 27 جون 2023 کو 9 ذی الحجہ ہوگا، یعنی کہ عرفہ ڈیٹ جو ہے وہ 27 جون کو ہوگا، وقوف عرفہ. اور آپ کو جو ہے وہ مینا سے یا تو 26 کی صبح میں لے کر جائیں گے، یعنی 8 ذی الحجہ کو، یا پھر 25 کی رات میں لے کے جائیں گے 7 ذی الحجہ کو. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے معلم کے اوپر کہ آپ کا شیڈول کیا ہے. بس اسٹاپ کی جو بسز ہیں 5A 5B یا 1A 1 2 3، یہ سب بسز جو ہیں 22 تاریخ میں عشاء کے بعد بند کر دی جائیں گی. تو آپ اس چیز کا خیال رکھیے کہ 22 تاریخ میں عشاء کے بعد بسز آپ کو حرم شریف لے کر نہیں جائیں گی، اور یہ بسز 3 جولائی تک بند رہیں گی، کیونکہ ان بسوں کا استعمال اب حج کے لیے ہوگا. تو جن کے شیڈول ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہے، یہ وہاں لگ جائیں گی. اب وہ 5 دن آنے والے ہیں جس کے لیے آپ نے اتنی محنت کی ہے، اپنی گاڑی کمائی آپ نے لگائی ہے. تو اب ان 5 دنوں کے لیے آپ کو تیاری کرنی ہے. محنت سے تیاری کریے گا، کوئی چیز رہ نہ جائے، دم واجب نہ ہو جائے. ہر چیز باریکی سے دیکھیے گا، باریکی سے پڑھیے گا، کسی چیز میں کوتاہی مت کیجیے گا. کم کھائیے گا، کم سوئیے گا، لیکن لیکوڈ ڈائٹ، پانی، جوس اور لیکوڈ ڈائٹ ضرور لیتے رہیے گا، کیونکہ درجہ حرارت یہ مانا جا رہا ہے کہ ان 5 دنوں میں 46 سے لے کر اور 49 ڈگری سیلسیس تک رہنے کی امید ہے. حج کی تیاری کیسے کریں، ہینڈ بیگ کیسے آپ کو پیک کرنا ہے، اور 5 دن کیسے گزارنے ہیں، اس سے ریلیٹڈ میرے جو ویڈیو ہے پارٹ 14 اینڈ 15، پارٹ 14 اور 15، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں سب آپ کو مل جائے گا، اور اس سے آپ بڑی آسانی ہوگی. آپ کو مینا میں، عرفات میں اور مزدلفہ میں کام پورا کمپلیٹ کر لیا گیا ہے، اور جو باقی بچا ہوا ہے وہ جلدی پورا ہو جائے گا. اب دیکھیے، آپ کو پوری طریقے سے آرام کرنا ہے، کیونکہ بسز بند ہو گئی آپ کی حرم جانے کے لیے. اب آپ کو کمرے پہ زیادہ سے زیادہ رہنا ہے، ریسٹ کرنا ہے، کیونکہ اب یہ بہت امپورٹنٹ دن ہے آپ کے حج پر جانے سے پہلے. کیونکہ اس میں جنہوں نے آپٹ کیا ہے ادائی کوپن، قربانی کا جو پیسہ آپ نے یہیں جمع کر دیا تھا، اس کے کوپن ملیں گے آپ کو. برانچ آفس کے لوگ، خادم الحجاج اگر آپ کی بلڈنگ میں کوئی ہے تو وہ لے کر آپ کو کمرے پر آئیں گے، اور وہ اسی کو دیں گے جس کا ہے. تو آپ کمرے پر رہیے گا. اسی طریقے سے معلم کے لوگ آئیں گے اور آپ کو مینا کا کیمپ کا کارڈ دیں گے. تو برائے مہربانی اپنے کمرے پر ہی رہیے گا. ویسے تو ہندوستان کے لوگ زیادہ تر ٹرین سے حج کریں گے، کچھ لوگ ہیں جو بس سے حج کریں گے. تو ٹرین کا ٹکٹ بھی آپ کو انہی دنوں میں ملے گا. تو اس لیے کمرے پر رہنا آپ کا بہت ضروری ہے، اور ہر چیز بڑا سنبھال کے رکھیے گا. ٹرین کے ٹکٹ کو کیسے لاک کرنا ہے، یہ ویڈیو نمبر 12 میں نے بتایا تھا، پارٹ 12، اس کو دیکھیے گا. یہ 10-12 دن آپ کی زندگی کے بہت اہم ہیں. خوب محنت کرنی ہے، خوب دعائیں کرنی ہے آپ کی سیفٹی کے لیے. تقریباً 25 آرمی ہیلی کاپٹر ہر وقت آسمان میں پرواز کریں گے. سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے آپ کی سیفٹی کے لیے
کہ کہیں کوئی حادثہ تو نہیں ہو رہا، زوم کیمرے لگے ہوں گے اس میں، تو وہ جہاں جہاں آپ جائیں گے وہاں وہاں وہ موو کرتے رہیں گے۔ اگر مینا میں رہیں گے تو مینا کے اوپر وہ پرواز کرتے رہیں گے، عرفات میں جائیں گے تو عرفات میں وہ پرواز کرتے رہیں گے، ایسے مزدلفہ میں جائیں گے تو مزدلفہ میں پرواز کرتے رہیں گے، جمرات کی طرف جائیں گے تو جمرات پر وہ پرواز کرتے رہیں گے۔ یہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پیدل حج کیسے کریں اور ہم کو کتنا چلنا پڑے گا۔ تو دیکھیے، اگر آپ دوسری ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو جو ڈسٹینس بتائے گئے ہیں وہ جہاں مینا کی حد ختم ہو رہی ہے وہاں سے لے کے جہاں عرفات کی حد شروع ہو رہی ہے وہاں کا ڈسٹینس بتاتے ہیں۔ ایسے عرفات کی حد جہاں ختم ہو رہی ہے، مزدلفہ کی جہاں شروع ہو رہی ہے وہ حد وہ بتاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے جو خیمے ہیں وہاں سے خیمے تک کا فاصلہ کتنا ہے، کیونکہ میں نے پچھلے سال پیدل حج کیا تو اس لیے میں آپ کو بالکل ایکوریٹ ڈسٹینس بتاؤں گا کہ 5 دن میں آپ کو کتنا چلنا ہے۔ تو دیکھیے، عزیزیہ سے مینا آپ بس سے جائیں گے، کیونکہ حج جو ہے وہ مینا سے شروع ہوگا، تو عزیزیہ سے مینا آپ بس سے جائیں گے۔ ایک چیز اور بتا دوں، مینا کا عرفات کا جو میپ ہے، نقشہ ہے، وہ آپ لے لیجئے گا، اگر نہیں بھی ہو تو موبائل میں اس کی تصویر لے لیجئے گا۔ اسی طریقے سے عزیزیہ کا نقشہ آپ کی بلڈنگ میں پیسٹ ہو رہا ہے، اس کو بھی آپ فوٹو کھینچ لیجئے گا، کیونکہ لوٹتے پہ اب وہ آپ کے بڑے کام آئے گا۔ اب آپ کو کچھ چیزیں بہت ہی پریکاشن لینا پڑے گا۔ پانی، جوس اور لیکوڈ ڈائٹ آپ کو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد لیتے رہنا ہے۔ اور دیکھیے، انہی راستوں پہ آپ کو چلنا ہے جو راستے پیدل حج کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ٹریفک والے راستے پہ مت جائیے گا، ایک تو لمبا ہوگا، دوسرے ٹریفک بہت تیز چلتا ہے، وہ رسکی ہے، اس لیے پیدل والے راستے پہ چلیے گا۔ وہاں مسئلہ کیا ہے، وہاں آپ کو کھانے پینے کی چیزیں ملتی رہیں گی۔ آپ نے دیکھا وہ سڑک کے کنارے گول گول ٹیپ لگے ہوئے ہیں، 6 کے بلاک بنے ہوئے ہیں، وہاں ٹھنڈا پانی ملتا رہے گا، ٹوائلٹس بھی آپ کو ملتے رہیں گے، تو اس لیے پیدل والے راستے پہ آپ پورا سفر کیجیے گا۔ اب آپ کو مینا سے عرفات اپنے خیمے سے، اور عرفات کا جو خیمہ ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کتنے اندر خیمے لگتے ہیں، تو وہ 15 کلومیٹر پڑے گا۔ مینا کا خیمے سے عرفات کا خیمہ 15 کلومیٹر، اور مینا سے اور پھر عرفات سے مزدلفہ آپ کو 8 کلومیٹر چلنا ہے، اور پھر مزدلفہ سے مینا اپنے کیمپ میں آنے کے لیے آپ کو 2 کلومیٹر چلنا ہے، اور پھر 10 ذی الحجہ کو جمرات کو کنکڑی مارنے جانا ہے اپنے خیمے سے، تو لوٹا پھیری یعنی جانا اور آنا وہ 6 کلومیٹر ہے۔ پھر اگر آپ 10 ذی الحجہ کو حرم شریف جانا چاہتے ہیں طواف زیارت کرنے، تو مینا سے اور حرم شریف تقریباً 8 کلومیٹر جانا اور 8 کلومیٹر آنا۔ پھر آپ طواف کریں گے، اگر فرسٹ فلور پہ آپ کو طواف کرنے کو ملا اور صحیح کری تو 8 کلومیٹر یہ ہے۔ لیکن حج کے زمانے میں وہ پابندی جو لگی ہوئی ہے کہ احرام والے نیچے جائیں گے، وہ ختم کر دی جاتی ہے، لیکن رش نیچے بہت ہوتا ہے، تو آپ نارمل کپڑے میں بھی نیچے میقات میں طواف کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے نیچے طواف کیا تو 6 کلومیٹر آپ کو چلنا پڑے گا۔ پھر آپ حرم سے واپس آئیں گے مینا، تو پھر آپ کو 8 کلومیٹر چلنا ہے۔ اب 11 ذی الحجہ کو آپ کو مینا سے جمرات میں پھر کنکڑی مارنے جانا ہے، تو 6 کلومیٹر مان لیجئے۔ پھر 12 تاریخ میں آپ کو پھر کنکڑی مارنے جانا ہے، تو 6 کلومیٹر یہ مان لیجئے آپ۔ اب آپ کو مینا سے عزیزیہ واپسی کرنی ہے، تو 8 کلومیٹر یہ مان لیجئے۔ 8 کلومیٹر اس لیے کہ آپ کو پہلے جمرات تک جانا پڑے گا۔ جمرات جاتے وقت مسجد کیف سے پہلے الٹے ہاتھ کو ایک راستہ ہے، وہاں ٹنل ہے، اس راستے سے عزیزیہ جائیں گے، تو یہ 8 کلومیٹر پڑے گا۔ تو اس طریقے سے ان 5 دنوں میں تقریباً آپ 70 سے 75 کلومیٹر چلیں گے۔ اب دوران پیدل حج اگر آپ کو کہیں پیروں میں تکلیف ہوتی ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ نہ آپ کو کوئی تیل لگانا ہے، نہ کوئی آئنٹمنٹ لگانا ہے، نہ مرہم لگانا ہے، کیونکہ احرام کی حالت میں یہ منع ہے۔ لیکن جب آپ نارمل کرتا پاجامے میں آ جائیں 11 ذی الحجہ کو، 10 ذی الحجہ کو، تو آپ لگا سکتے ہیں۔
تو یہ ہے 5 دن میں آپ کو کتنا چلنا ہے۔ اس بار مسجد نمرہ میں جو خطبہ دیں گے امام صاحب، ان کا نام ہے ڈاکٹر یوسف ابن محمد ابن سعید۔ یہ ریاض سے آئیں گے، یہ مسافر ہوں گے، اس لیے مسجد نمرہ میں یہ 2 رکعت قصر پڑھیں گے ظہر کی اور 2 رکعت قصر پڑھیں گے عصر کی۔ عرفات میں اب یہ کر دیا گیا ہے کہ ہر کنٹریز کے کمپاؤنڈ بنا دیے گئے ہیں، تو ہندوستان کے لوگوں کے لیے کمپاؤنڈ بنا دیا گیا ہے، اس میں فینسنگ کر دی گئی ہے۔ اب اس میں سے آپ باہر نہیں جا سکتے، تو اس لیے اپنے کیمپ میں ہی رہیے گا، اپنے کمپاؤنڈ میں ہی رہیے گا، کیونکہ ہر طرف وہ لاک کر دیتے ہیں۔ کیونکہ جہاں ہندوستان کے عرفات میں کیمپ لگتے ہیں وہاں سے مسجد نمرہ اور جبل رحمت اچھی خاصی دور ہے، اور میں نے بتایا نا ٹمپریچر 49 ڈگری تک ہو سکتا ہے، تو اس لیے احتیاط کیجیے گا، اپنے کیمپ میں رہ کے عبادت کیجیے گا، کیونکہ مین کام ہے آپ کا عبادت کرنا، دعاؤں میں مشغول رہنا۔ اور آپ سے درخواست ہے کہ میں محمد طالب سبحانی آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے ٹیم کے جو ساتھی ہیں ظفر علی خان، ان کو بھی آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ ان کی مدد سے یہ کام ہو پایا ہے، ایک نیک کام ہے۔ تو آپ دعاؤں کی آپ سے درخواست ہے، اور آخر میں آپ سے التجا ہے کہ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹس بھی کیجئے۔ اب اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو کہ مختصر حج کیسے کریں آپ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ حج آپ کو بہت بہت مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم۔ لك والملك لا شريك لك